الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك سلم. سبھی احباب سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائیں. بچوں سے، بچیوں سے، مرد حضرات سے، خواتین سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑی دیر سکوت فرمائیں، خاموش رہے تاکہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ سماعت فرما سکے. زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، ایسے بھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. روز ہمارے جو معمولات ہے اس اعتبار سے ابھی ابتدائی رات ہے. خواتین بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا. وہ اطمینان سے تشریف رکھے. ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے درمیان ذرا سا سکوت اختیار فرمائے. سب بولتے رہے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی ایک بولا تو سب سنے تو بات سمجھ میں آتی. کیا کیا کر لیجئے پورا کام. ہم سب کے لیے یقیناً یہ گھڑی، یہ وقت، یہ دن انتہائی سعادت بھرا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ اللہ کے کلام کی نسبت پر یہاں جمع ہیں اور ہمارے درمیان میں ایسی بزرگ شخصیت تشریف فرما ہے جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین علماء دیوبند، ان کے ساتھ میں حضرت ان سے علم سیکھا، شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے. اور ایسی شخصیت حبیب ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے. میں سمجھتا ہوں ان کی زیارت کرنا یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے جو اتنی بڑی شخصیت تشریف فرما ہے. ہمارے علاقے کے دکن کی بڑی شخصیت حضرت مولانا شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب جانتے ہیں. ذرا خاموش بیٹھو بچی، ہاں ذرا چھوڑ دو بھائی، ہے ذرا خدا کے لیے خاموش بیٹھو نا. تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری شمس الحق صاحب دامت برکاتہم، اور پھر مقامی طور پر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا عثمان عباس ندوی صاحب، حافظ اکبر صاحب، مولانا خلیل صاحب، مولانا عمر صاحب، حاجی صاحب اور حافظ عمران صاحب، بہت سارے یہاں احباب ہیں، مولانا خلیل صاحب وغیرہ. میں نام نام سب کا ادا نہیں کر سکتا، کافی دیر بھی ہے، لیکن میرے کو حکم ہوا ہے کہ کچھ دیر بیان کرو. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی خوشی ہوئی یہاں کر آپ کے بس و کلیان میں. ماشاءاللہ یہاں علماء کرام، حفاظ اعظام اور جو ہے یہ قوم کے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، بچیوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں اور بچیوں کو عالم دین، عالمہ بنا رہے ہیں. اور قوم کی بڑی تعداد بچوں اور بچیوں کو ناظرہ بنیادی ضروری دینی تعلیم دی جا رہی ہے. میں آپ کو آج کے اس مقدس جلسے میں
جو 6 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ معجزہ ہے۔ معجزاتی طور پر اللہ رب العالمین کا معجزہ دیکھ لیجئے۔ بچی ہے یہ؟ ادھر آؤ بیٹا۔ یہ بچی اتنی چھوٹی ہے، ہم پڑھتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ منظر بتا رہے ہیں، اے مبارک بچی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کی ذات سے جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو فنائیت ہے، بقا صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اس کی صفات کو باقی ہے، اس کے کلام کو باقی ہے، اس کا کلام ہمیں بادشاہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ معجزہ نے تو اور کیا بتائیے، یہ چھوٹی سی بچی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما لیا ہے، اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ میں ان کو، اس بچی کو، بچی کے والدین کو، پورے خاندان کو، بلکہ پورے بس و کلیان کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ لیجئے، معصوم بچی جو ہے ٹھہری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے حافظ قرآن بنا دیا۔ جو 6666 آیتیں ہیں، تو آج اس کے سینے میں محفوظ ہے بچی ہے، اور اس کے بڑے فضائل وقت نے میں اس کا ذکر کرتا۔ اس کے لیے تفصیلات کے لیے طلبہ کا پروگرام عصر کے بعد ہی ختم ہو جاتا تو علماء کرام سے اور استفادہ کرتے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم ابراہیمیہ، اس کے ناظم صاحب، اس کا انتظامیہ اور اس کے اساتذہ اور سب کو، اور معاونین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کے لیے آپ کو چن لیا ہے، آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ سے بھی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کا کلام آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک معصوم بچی 7 سال کی وہ حافظہ بن چکی ہے، اللہ نے حافظہ بنا دیا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے سلسلے میں بہت باتیں ہیں، تو یہاں صرف چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جنت سے، اور پھر ہماری سرزمین بھارت پر بھیجا، اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں بھیجا، اور وہ دونوں کا رشتہ ہوا، اور جو ہے دونوں میاں بیوی بنائے گئے، نکاح ہوا، اور وہ دونوں سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد ان کو زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ جیسے جانور ہے، ان کے لیے کوئی احکامات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ جانور ہے، وہ اپنی فطری طور پر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، تعلیمات کے لیے، جہاں اللہ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور اس طرح سلسلہ رہا کہ آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائے، توراۃ، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیمی، بہت ساری جو چیزیں ہیں، اور 1,24,000 25,000 یا 1,80,000 جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکامات لاتے تھے اور ان کو سناتے تھے، اور اس زمانے میں جو نبی جس مقام پر تھا ان کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے، ان پر ایمان لا کر۔ میں آپ سے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پچھلی کتابیں تھی توراۃ، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیمی۔ آج ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے ساری دنیا کو کہ آپ تحقیق کر لیجئے، جو توراۃ، زبور، انجیل، عبرانی جو بھی زبان میں تھی، تو یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ کے احکامات تھے۔ آج ہم عیسائی بھائیوں سے عرض کرتے ہیں، یہودیوں سے عرض کرتے ہیں، اور جو داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھ کر جو زبور کی بات کرنے والے، ان سے صحیفہ ابراہیم، سب سے ہمارا چیلنج ہے، جو کتاب جس زبان میں نازل کی گئی تھی کیا وہ باقی ہے؟ امریکہ میں ایک حال میں میٹنگ ہوتی ہے ہر مہینہ، کہ مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں،
تو اپنے اپنے مذہب کی کتابیں اس کی تعلیمات کو پیش کرتے. اسی اثناء میں وہاں بہت سارے مسلمان جاتے تھے اسکالر اور صحیح جواب نہیں دیتے تھے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم امریکہ گئے اور وہاں جو ہے لوگوں نے کہا حضرت فلاں جگہ حال میں مختلف مذاہب کے لوگ وہاں جمع ہیں اور وہاں جو ہے آپ تشریف لے جائے، آپ کو عربی بھی آتی ہے اور جو ماشاءاللہ انگریزی بھی آتی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، وہاں جواب دیجئے. حضرت وہاں پہنچے اور عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ گفتگو بھی. کہا کہ بھئی آئندہ جو ہے آپ آئیں گے، جو جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ جس زبان میں نازل ہوئی اس کو لے کر آ کر کے اس کی تلاوت کرے. پھر آئندہ مہینہ حاضر ہوئے، توریت والے بھی حاضر ہوئے، زبور والے بھی حاضر ہوئے، انجیل والے بھی حاضر ہوئے، صحیفہ ابراہیم ایسا ہے. اور انہوں نے آ کر انگریزی میں لے کے بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا انگریزی میں نہیں، جو کتاب جس زبان میں نازل کی گئی وہ اس زبان میں وہ کتاب لائی ہے. سب لاجواب ہو گئے. حضرت نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، عربی میں نازل فرمایا، اور جیسے نازل فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آج تک وہ قرآن باقی ہے، عربی میں باقی ہے، اس کی تلاوت ہوتی. آپ نے وہاں تلاوت شروع فرمائی. سارے لوگ جو ہے وہاں جو ہے اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑا. ساری کتابیں جو ہے ان قوموں نے اس کو تحریف کر دیا، بدل ڈالا اور اصلی صورت شکل میں باقی نہیں رہی. تو اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو بات واضح کرنا چاہتا ہوں. پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ کتابیں تھی، احکامات تھے، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. اللہ کا کلام صرف قرآن مجید ہے. اللہ کی ذات سے صفات سے، اللہ کی ذات سے جاری ہوا ہے. تو یہ کلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور بے شمار سالانہ حفاظ مدارس سے جو ہے وہ حفظ کرتے ہیں اور آتے ہیں. آج بھی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر جو اس کو الف سے والسلام تک کوئی کتاب یاد کرے. آج بھی پوری دنیا میں صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ قرآن مجید ہے، جو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک 114 سورتیں یاد ہوتی ہے. اور حفاظ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ پیچھے ہوتے. ایک وہ بھی چھوٹ جائے تو ایک جو ہے استاد اگر وہ چھوڑ دے تو پیچھے سے شاگرد استاد کو جو ہے لقمہ دیتا ہے کہ جو ہے الذین جو ہے پڑھا والذین کو تو شاگرد والذین کہتا ہے. یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا میرے بھائیوں. تو قرآن ضابط حیات ہے، قرآن آب حیات ہے. یہ ایسی کتاب اللہ نے اور اپنا کلام اپنے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو آپ کے اس بس و کلیان میں دارالعلوم ابراہیمیہ میں 6 طلبہ نے حفظ مکمل کیا، ایک بچی حافظ قرآن بنی. جو ہے قمر للبنات کے اندر بھی جو ہے خواتین کے لیے تعلیم کا نظام ہے. میں جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام جو ہے انتظامیہ کو، اساتذہ کو، معلمات کو، خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے بھائیوں میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور فرما لیں اور ذرا سا آپ خود اپنے اوپر جو ہے سوچ لیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو اوپر رکھا جاتا ہے، نیچے نہیں رکھتے ہیں اس کا ماشاءاللہ. یہاں تک کہ قرآن مجید کے لیے آدمی جو جزدان بناتا ہے، ایک جو ہے تھان سے ایک آدمی اپنا کرتا بنا لے، پاجامہ بنا لے، اسی تھان سے جو قرآن کا جزدان بناتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، بڑا ہو جو بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، وہ قرآن جس میں رکھا جاتا ہے جس کو جزدان کہتے ہیں، اس کو کوئی پیر نہیں لگاتا ہے، اس کی کوئی بے ادبی نہیں کرتا ہے. تو قرآن کے ساتھ جو قرآن کی جلد ہوتی ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر جو قرآن نازل فرمایا، قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی ہے، تلاوت کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا معنی مطالب کے لیے بھی ہے، اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، اس کے احکامات کو بھی جاننا ہے. تو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے پورے حصول دیے گئے. اور قرآن کی عملی تفسیر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قرآن وہ ہے
جو اوراق میں لکھا گیا، سینے میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن وہ ہے چلتا پھرتا قرآن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو میرے بھائیوں، دو سلسلے دنیا میں جاری فرمایا اللہ نے، ایک کتاب اللہ بھی جاری فرمایا، رجال اللہ کا سلسلہ بھی رہا، یہ دونوں لازم ہے۔ کوئی آدمی رجال اللہ کو چھوڑ کر صرف قرآن کی بات کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور آدمی کوئی قرآن کو پسے پوچھ ڈال دے اور صرف رجال اللہ کی بات کرے، آدمی شرک اور کفر میں، الہاد میں، رسومات میں مبتلا ہو جائے گا۔ دونوں کے لیے ہے، دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے پاس اہل سنت الجماعت میں بات ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں کو جوڑنی چاہیے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں بہنوں سے عرض کرتا ہوں، ہماری زندگی میں جو تبدیلی لائے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنے، مردوں سے بھی میری گزارش ہے، ہم چاہتے ہیں تو جو ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، زندگی کو بنانا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، ملک میں بھی حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو ہے باور کیا جا رہا ہے، اس بات کی کوشش اور محنت کی جاری، ڈر خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو ہے ہندو مسلمان کہہ کر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، اور ڈر خوف جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے، جو گھر واپسی کے نام پر ارتداد کی جو فضا چلائی جا رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ گنہگار بھائی آپ کا عاجز کھڑا ہے، اور میرا اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو محنتیں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں، کہ مدارس کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں جو باتیں کھڑی کی جا رہی، جو ہوا بنایا جا رہا، آپ دل کے کانوں سے سن لیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک میں ایسا دور آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے، اسی مکہ مکرمہ میں، اور جو ہے اسلام کے لیے راستہ تنگ ہو چکا، اس کا حاشیہ تنگ ہو چکا تھا، اسلام کے لیے کوئی گلی نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی، دعوت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بلاتے رہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہے، پیش کرتے رہے، قرآن مجید کو سن کر غیر مسلمین کلمہ پڑھتے تھے، اور جو ہے اجے انسان تو انسان جب طائف سے میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، وہ مسجد جن آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، میں نے بھی وہاں 2 رکعت نماز مکہ مکرمہ میں مسجد جن میں ادا کی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تو جنات کا گزر ہوا، جنات ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت سنا، جنہوں نے کہا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، واقعی اللہ کا کلام ہے، جنات آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، انسان تو انسان، جنات بھی اسلام قبول کر رہا ہے۔ میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں، یا میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، عملی طور پر آ جائے، کہ ہمارے عقائد پہ صحیح ہو، تعلق اللہ سے مضبوط ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہماری زندگی میں دین آ جائے، اور سنتوں کا اہتمام ہو، اور قرآن ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جو باطل طاقت یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام کو مسلمانوں سے ختم کر دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک سے نہ مسلمان ختم ہوگا، نہ قرآن ختم ہوگا، بلکہ امید ہے کہ مسلمان قرآن کو اپنی زندگی میں لائے، سنت کو اپنی زندگی میں لائے، تو اسلام کو غلبہ ملے گا، مسلمانوں کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باعمل بنے، ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارے معاملات اچھے ہو، غیر مسلمین کے ساتھ سیرت طیبہ کے ذریعے ہندو بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، جین بھائیوں کو، بدھ بھائیوں کو، ننگات بھائیوں کو اور سکھ بھائیوں کو ہم جو ہے سینے سے لگائے، یہ بتائیں قرآن کا پیغام ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب اللہ کے پیدا کردہ بندے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور ہم سب بھائی ہیں، ہم بھارتی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم انڈین ہے، تو یہ ملک سب کا ہے۔ اس ملک میں امن، آشتی اور شانتی، اور ملک کی ترقی وہ انصاف میں ہے، انصاف میں، انصاف جو ہے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک سپر پاور بنے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن معجزہ ہے،
اور بچی صرف 8 مہینے میں حفظ کی ہے، جبکہ طلبہ عام طور پر 3 سال 4 سال 5 سال لگاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، 8 مہینے میں بچی اپنے سینے میں قرآن محفوظ کی۔ یہ معجزہ ہے میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو سینے میں محفوظ کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن ہم کو ملا۔ میرے بہنوں، آپ جب اٹھے صبح فجر کی نماز، آپ کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ساری بلائیں ہمارے گھروں سے ختم ہو جائیں گی، ہمارے شور فرما بردار بن جائیں گے، ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں گے۔ نماز کے بعد سب سے پہلے تلاوت کا اہتمام ہو، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور جو عملی طور پر قرآن کو اپنی زندگی میں لائے۔ یہ جو ہے آج کی اشد ضرورت ہے، یہ مدارس عربیہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدارس عربیہ کیا ہے؟ یہ تو خیرات سے چلنے والے، زکوٰۃ سے چلانے والے، زکوٰۃ کھانے والے۔ میں سنتا ہوں یوٹیوب پر اور جو ہے سوشل میڈیا پر یہ بات آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو۔ زکوٰۃ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ میل کی جو بات ہے غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ اصل میں بات یہ بتائی گئی ہے، اللہ نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ وہ اس کے لیے پاک ہے، غریب کے لیے۔ کوئی ہاتھ کا میل اس کے لیے نہیں، ہاتھ کا میل تو اس کے لیے تھا۔ زکوٰۃ اس کے لیے حرام تھی، ناجائز ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کا حق ہے، اس اعتبار سے تو مدارس میں پڑھنے والوں کو حقیر مت جانو۔ میں آپ سے آخر میں بات عرض کرتا ہوں، آج پوری دنیا کا نظام جاری و ساری ہے۔ جب تک مدارس اسلامیہ باقی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتے رہے گی، وہ ملک بھی ترقی کرتا رہے گا، ہمارا بھارت بھی ترقی کرے گا۔ جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، اس کے احکامات سکھائے جائے اور سیکھا جائے، تو یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں۔ تو اس کو سیکھنے سکھانے، یہ مدارس اسلامیہ امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے لیے ہم خون دے دے کم ہے، پسینہ تو دینا ہی دینا ہے، اپنی گاڑی کمے تو دینا ہی دینا ہے۔ تو مدارس میں پڑھانے والے، آج سب سے زیادہ احسان ملت اسلامیہ پر ان علماء کرام کا ہے جو کم تنخواہوں میں جو ہے مدارس میں امت کے بچوں کو قرآن سکھا رہے، ایمانیات سکھا رہے اور ان کو دینیات پڑھا رہے۔ یہ سب سے بڑے محسن ہیں ملت اسلامیہ کے، جو کم تنخواہوں میں امامت کر رہے۔ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو میرے بھائیوں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نظر انداز کر دیں، کہ اللہ ہم کو نظر انداز نہ کر دے۔ ہم توبہ کر لیں۔ مدارس کی بقا ملت اسلامیہ کی بقا ہے، دین کی حفاظت کے قلعے ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں دعوت کا کام بھی ہے، اس سے جڑے رہیے، لیکن مدارس یہ دین کا قلعہ ہے۔ علم دین کی حفاظت اور اشاعت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوں گی تو ہم سب کے ایمان کی حفاظت ہوں گی، ملت اسلامیہ کی حفاظت ہوں گی۔ میرے بہنوں، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی ایک ہماری پیاری بچی پردے کے سلسلے میں بات عرض کر رہی تھی، تو میں عرض کرتا ہوں میری بہنوں، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں، یہ آخری بات ہے میری، اس کے بعد ہمارے مربی ہمارے محسن ان کا آخر میں بیان ہوگا، پھر حضرت دعا فرمائیں گے۔ ہماری بہنوں سے عرض کرتا ہوں، بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے، ہم کو ایک دن موت آنے والی ہے، ہم مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں نماز جنازے کے بعد دفنائے جاتے ہیں۔ قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے، کمایا سونا نہیں ڈالا جاتا، ڈالر نہیں ڈالے جاتے، ریال نہیں ڈالے جاتے، پر روپیہ نوٹ نہیں ڈالا جاتا۔ کتنا ہی ارب پتی خرب پتی مرے، اس کی خبر میں اس کی مٹی بھر دی جاتی ہے۔ یہ ساری دولت یہی چھوڑ کر جانا ہے، کوئی دولت ساتھ میں نہیں آتی ہے۔ آخرت کے فکر کا غلبہ ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام صحابیت میں مزاج بناتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تربیت فرمائی تھی۔ تو چند خواتین، جیسے آج خواتین جمع ہیں، ایک جگہ ایک گھر میں 10-12 خواتین جمع ہو گئی، آپس میں گفتگو کر رہے۔ میری بہنوں، یہ اس غریب کی بات، ایک گناہگار بھائی کی بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ 10-12 خواتین جمع ہو جاتی ہیں اور آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ خواتین کیا گفتگو کرتی ہیں میری بہنوں؟ وہ بہنیں تھیں جو صحابیات تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو کیا، اجی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مردوں کو اعلیٰ درجات ملے
بہت اونچا ان کا مقام ملے، اس لیے کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، نماز جنازہ میں جاتے ہیں، مسجد کو جا کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، نماز جنازہ، بہت سارے جو کام ایسے ہیں جو مرد انجام دیتے ہیں، خواتین نہیں دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں کو تو اعلیٰ درجہ ملے اور ہم پیچھے رہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خواتین کی فکر تھی، کیا صحابیات کی تڑپ تھی، ان کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا فکر کا غلبہ ہے، آخرت میں جنت ہے، آخرت میں جنت ہے فرما برداروں کے لیے، مومنات کے لیے، مومنین کے لیے، اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ آخرت کی فکر کا تذکرہ ہو رہا تو صحابیات میں مشورہ ہوا، چلو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور پوچھیں گے یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم جو ہے خواتین پیچھے رہ جائے۔ پورے خواتین 10-12 جمع ہو جاتے۔ اس طرف دیکھیے آپ، ادھر چھوڑ دیے، لوگ اترتے چڑھتے رہتے۔ میں کیا بڑھوں ذرا سن لیجئے، میں نہیں بڑھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ بتا رہا ہوں، وہ صحابیات 10-12 جمع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بہت ہی ادب احترام کے ساتھ آئے، سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اور جو ہے اس میں تمام خواتین کے جانب سے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ آپ کے اندر اچھا سے لکھا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیجئے، بات کیجئے۔ وہ حاضر بھی، کہا یا رسول اللہ ہم جو بہنیں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے یہ ذہن میں بات آئی کہ آخرت میں پیچھے نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں سنا دی۔ قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ یہ باتیں سنیں اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور جو صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ اسماء کس قدر ذہین ہے، یہ خواتین کس قدر ذہین ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سن کر جو جواب دیا، میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، میری مائیں، میری بچیاں، دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسلی دی، فرمایا جو خواتین مومنات کے لیے آپ نے کیا خوشخبری دی، فرمایا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز 5 وقت کی پڑھ لے، رمضانہ روزے رکھ لے، اور پھر فرمایا اپنے بچوں کی نگہداشت کرے، اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اور شوہر کی فرما برداری کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے عزت کی، اپنے نفس کی، عزت نفس کی حفاظت کر لے، ایسی خواتین مختصر اعمال کر لے، اللہ ایسی خواتین کو ایک نہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نصاب مختصر، مردوں تو پوری طرح مجاہدے کے ساتھ چڑھے عمل کر رہے، لیکن خواتین کے لیے گھر میں رہنے والی مختصر نصاب بتایا۔ میرے بہنوں آپ خوش قسمت ہے، آپ گھر میں رہتی مختصر اعمال کرتی ہیں، پورے 8 جنت کے دروازے کے لیے خوشخبری امت میں دی گئی، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے جنت کے 8 دروازے، ان کے لیے مرحبا کہیں گے، جنت کے 8 دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ میری بہنوں یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، آپ جو ہے کچھ بھی مصیبت آئے، کچھ بھی حالات آئے، لیکن شرک نہ کرے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، رمضانہ روزے رکھے، اپنے حیا اور شرم کے ساتھ زندگی گزارے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اور جو اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور اپنی عزت کی نفس کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسے خواتین جنت کے 8 دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ آخر میں ہمارا یہ پیغام ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے، قرآن ہندو بھائیوں کے لیے، قرآن عیسائیوں کے لیے، قرآن یہودیوں کے لیے، قرآن لنگایتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین پروردگار کے لیے جو سارے عالموں کا، سارے جہاں کا پالنہار ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، وہ سب کا اللہ ہے، سب کا خالق ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سلسلے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن ہدی للناس کہتا ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہمارے باپ کی جاگیر میراث نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم بھی پڑھے، غیروں کو بھی سمجھائے۔ سیرت
ہمارے لیے ہمارے باپ کی جاگیر نے سیرت طیبہ، ہمارے لیے بھی ساری انسانیت کے لیے کتاب و سنت پر امت آ جائے، اس کی دعوت دے، انشاءاللہ ہمارا ہندوستان ترقی کرے گا، امن آئے گا، آشتی اور شانتی آئیں گی، ہم بھائی بھائی رہیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، جس کا دین اس کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس اعتبار سے پھر ایک مرتبہ میں اس کر دو، سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، آج جو کچھ ترقی ہے سائنس قرآن کی ایک ایک آیت پر ریسرچ کر کے ترقی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ پیچھے تو قوم ہے، یہ صرف جو ہے تلاوت کے تک محدود رکھا۔ تلاوت بھی کیجئے، 1 ارب پر 10 نہیں کیا، سینے میں محفوظ کیجئے، اللہ کا کلام ہے اور اس کو زندگی میں لائیے، اس کی دعوت بھی دیجئے۔ اسی میں قرآن ضابط حیات ہے، قرآن آب حیات ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ اس مدرسے دارالعلوم ابراہیمیہ کو اور مزید ترقی نصیب فرما، قمر للبنات کو بھی ترقی نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ یا اللہ اپنے فضل سے تمام بس و کلیان کے علماء، مدارس خیر کا تمام لوگوں اللہ اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا کتاب و سنت کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔